پاکستان کا جو بجٹ ہے 39 ارب روپیہ کیا گیا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ، اور کل ہی پنجاب حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ بجٹ پیش کیا گیا جس میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو خاطر خواہ بجٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ ان وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اور صوبائی کی جانب سے بھی جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو بجٹ دیا گیا ہے، اس سے مستقبل میں جامعات کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اساتذہ اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر کیسے اس میں گزارا کر پائے گا اور کیسے اپنے معاملات چلا پائے گا؟ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے موقع دیا اس اہم ایشو پہ بات کرنے کا۔ پاکستان میں ایک بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر جب بجٹ کی ایلوکیشن آتی ہے تو اس کو ایک اخراجات کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک شاید ایسے خرچ ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ اس کو انویسٹمنٹ کے اوپر دیکھتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یونیسکو اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنے جی ڈی پی کا 4 سے 6% منیمم آپ خرچ کریں، جبکہ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں ابھی جو 2023-24-25 کا جو آیا ہے اکنامک سروے آف پاکستان، اس میں خود ہم نے مانا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے اوپر جی ڈی پی کا 0.8% ہے۔ ہم 1% بھی پورا خرچ نہیں کر رہے۔ دنیا یہاں سے 4 سے 6 اور 6 سے بھی آ گیا تھا کہ ایسے ممالک ہیں، اسرائیل جس کی ہم بات بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں اس کی، لیکن وہ جو ٹیکنالوجی میں اس نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ 6.5 سے 7% اپنی جی ڈی پی کا جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے، جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ 1% بھی پورا نہیں کر رہے، اور 1% میں بھی جب ہم ہائر ایجوکیشن کا نکالتے ہیں تو آدھا فیصد بھی اس وقت جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے جو ہم بجٹ ایلوکیشن کر رہے ہیں۔ اور وہ اس کے ریفلیکشن بجٹ ایلوکیشن میں جو ریسنٹ ہمارا فیڈرل بجٹ آیا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریکرنگ گرانٹ جو یونیورسٹیز جو ایک یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسپینس ہونا چاہیے، وہاں پہ نئی ریسرچ ہونی چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے ضرورت ہے، جو قوم کے لیے ضرورت ہے، وہاں پہ جاری اخراجات کے لیے 65 ارب رکھے گئے۔ 2018 میں بھی 65 ارب تھے جب یونیورسٹیز کی تعداد پبلک سیکٹر میں 100 سے شاید کم تھی، آج 160 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں پورے ملک میں، اور ریکرنگ گرانٹ جو ہے وہ 65 ارب پہ ہے۔ اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ گرانٹ جو پچھلے سال 61 ارب تھی اس کو بھی کٹ کر کے 39 ارب کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ کا بجٹ جو ہے وہ 18,000 ملینز پہ چلا گیا، لیکن آپ نے اس کی ایلوکیشن جو رکھی ہے وہ ابھی بھی اسی طریقے سے بہت ہی منیمل رکھی ہے۔ تو یہ ایک میں نے کہا کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا جو ایجوکیشن کے اوپر بجٹ کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بس ایسے خانہ پوری کے لیے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی مسلسل ہم اس میں باٹم کو ٹچ کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم انویسٹمنٹ اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے، اس کے اوپر اپنی اسپینڈنگ نہیں کریں گے، تو یہ ہمارا معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ڈیوالو سبجیکٹس اور پروونشل اس کی جو ہے ذمہ داری ہے، تو وہاں پہ جب ہم پروونسز کی جب ہم دیکھتے ہیں جن کو اب ہم این ایف سی سے بھی اتنا کلیئر آ رہا ہے، اور پچھلے سال کی نسبت اس سال این ایف سی سے مزید بہت زیادہ صوبوں کو پیسے بھی دیے گئے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دفعہ صوبے مزید بڑھ کر جو ہے اپنا یہ حصہ بھی لیں گے، اور وہی والی بات ہے کہ پرائورٹائز کریں گے ہائر ایجوکیشن، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اب جہاں پہ پرائمری ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہاں پہ نالج کریٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ ریسرچ کے بیس پہ یہاں پہ جو پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کا جو ہے سلوشن دیا جاتا ہے، اور جب یونیورسٹیز اپنے روزمرہ اخراجات کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کریں گی تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی سپیس نہیں بچے گی، جس کا نقصان ہماری آنے والی نسل کو ہوگا، ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو صوبوں میں اس موقع پر کھل کے یہ بات کرنا چاہوں گا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ایک ویژن ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ بات برملا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس دفعہ سندھ کے بجٹ کا والیوم اگر 35 ارب کے قریب تھا تو وہاں پہ جو ہے وہاں سندھ کے جو یونیورسٹیز کی تعداد 28 تھی، اور ان کے لیے وہاں پہ 42 ارب کا ریکرنگ گرانٹ رکھا گیا ایک صوبے کی طرف سے، جس کا این ایف سی میں بھی پنجاب سے اس صوبوں سے کم ہے، اور اس کا ٹوٹل والیوم آف بجٹ بھی کم ہے۔ اور ہمیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صوبہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ بھی ہے، اور یہاں پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی تعداد 51 ہے، تو یہ سب سے ہائیسٹ نمبر ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی جو کسی صوبے میں ہے۔ آبادی میں بھی سب سے بڑا صوبہ ہے، طالب علموں کی آواز سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن ہمیں بہت افسوس ہوا جب کل بجٹ کی ایلوکیشن ہوئی،
ہائر ایجوکیشن جس کو ہم بار بار ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہائر ایجوکیشن میں جو یونیورسٹیز ہیں دے آر اسٹرگلنگ فار دیئر سروائیول. یونیورسٹیز کے پاس اپنی تنخواہیں دینے کے لیے اخراجات نہیں ہے, جہاں پہ لوور مڈل اور مڈل کلاس کی سب سے بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے اور یہاں سے پڑھ کے قومی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ صرف 18 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں ایلوکیٹ کیا گیا. اگر آپ اس کو کمپیئر کر کے سندھ کے مقابلے میں کمپیئر کر کے دیکھیں تو وہاں پہ 42 ارب دیا گیا 27 یونیورسٹیز کے لیے. یہاں پہ 18 ارب ریکرنگ گرانٹ کی دیے گیا جو کہ 51 یونیورسٹیز کے لیے. یہاں پہ کیا گیا, اعلان کیا گیا کہ ہم بہت سارا جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے دیں گے. ڈیولپمنٹ نئی یونیورسٹیز کا قیام, باقی نئے کیمپسز وہ بھلے بنے لیکن جہاں پہ ضرورت ہو. جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں جو اتنا اچھا تعلیم کا وہ کر رہی ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, جیسے کہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جی پبلک سکولز کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ہے کہ وہ پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں پہ میں آپ کو مثال پنجاب یونیورسٹی کی دوں گا جہاں سے میرا تعلق ہے کہ یہاں پہ ہمارے تعداد کو 55,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے, اور اس کے اوپر جب صاف ظاہر ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ایلوکیشن بجٹ کی کرتے ہیں وہ انتہائی صرف 78 کروڑ روپے کی جب ہم پنجاب یونیورسٹی کو جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کو گرانٹ صوبہ پنجاب دے گا, تو آپ خود سوچیں کہ اس کا لامحالہ جو اخراجات کی جو میٹ اپ کرنا ہے پر اسٹوڈنٹس کو تو ہم کہاں سے کریں گے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے ہونہار اسکالرشپ دے رہے ہیں, لیپ ٹاپس بہت اچھی بات ہے, لیکن ہونہار اسکالرشپس آپ پورے پنجاب یونیورسٹی کے 50,000 سے زیادہ میں سے آپ نے پچھلے سال 2500 اسٹوڈنٹس کو تھے, 2,500 از اے ویری اسمال نمبر. جب آپ اتنے بڑے لیول پہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرنا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو ٹیچرز ہیں 1,000 سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں, اگر ان کو ریسرچ کے لیے جو ہماری سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے ان کے لیے فنڈز نہیں ہوں گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یونیورسٹیز قومی ترقی میں اپنا کردار کس طریقے سے ادا کریں گے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ دیکھیں سندھ کی حکومت نے کراچی یونیورسٹی جو سب سے ان کی بڑی یونیورسٹی ہے اس کو 3.5 ارب کا بجٹ دیا ہے, جبکہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس میں صوبہ پنجاب اس کو 78 کروڑ روپے دے رہا ہے. وہاں پہ یونیورسٹی آف سندھ جو ہے جام شورو وہاں پہ 3.25 ارب کے قریب اس کو بجٹ دیا گیا ہے, جبکہ یہاں پہ ہماری یونیورسٹیز جو ہے دے آر اسٹرگلنگ, ان کو صرف چند کروڑوں روپے میں امداد دے کے. تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بہت بجٹ ایلوکیٹ کر لیا ہے. خدارہ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یونیورسٹیز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو اون کریں. انہوں نے دیکھیں ابھی 10 مئی کا واقعہ جب ایک جنگ کی حالات ہوئی تو جس طریقے سے قوم نے مل کے انڈیا جیسے بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے, اپنی افواج کے ساتھ دیا, تو یہ قوم تھی. اس قوم کو بنانے والے جو معماران ہیں, جو استاد ہیں آپ کے, ان کے ساتھ جس طریقے سے اس وقت جو مایوسی کی جو لہر اس میں دوڑی ہوئی ہے, نہ ان کے ساتھ جو ہے جب ان کے مالی بوجھ ان کے اوپر ہوگا, جب ان کو ریسرچ کے لیے گرانٹس نہیں ملیں گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اپنا قومی خدمت میں کردار ادا کریں گے. 2006 سے جاری ایک ٹیکس ریلیف تھا, ایکسٹرا انسینٹو بھی نہیں تھا, جو ایک 25% کا تھا. موجودہ حکومت اس کو آج کے بعد اس بجٹ کے بعد ختم کرنے جا رہی ہے, اور کیا بہانہ بناتی کہ جی IMF نے کہا. ہمیں اس بات پہ بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ IMF نے آپ کے باقی جتنے اخراجات ہیں اس کے اوپر تو کوئی کٹ نہیں لگایا. ان کو FBR کو گورنمنٹ کو جہاں پہ ملتی ہے ایک سیلریڈ کلاس, اور سیلریڈ کلاس میں بھی اگر آپ نے ایک ٹیکس ریلیف دیا ہوا تھا تو وہ آپ نے صرف جو اپنے یونیورسٹی ٹیچرز کو دیا ہوا تھا. جو ایک ڈکٹیٹر جس کو آپ کہتے ہیں جنرل مشرف, آپ ہر وقت کنڈیم کرتے رہتے ہیں, لیکن اس نے جو ایک ریلیف 75% سے شروع کیا, آپ نے 2013 میں اس کو 40% کیا, 2019 میں اس کو 25% کیا, اور اب آپ بجائے ریلیف دینے کے, ہائر ایجوکیشن میں مزید بجٹ ایلوکیٹ کرنے کے, نہ آپ بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں, بلکہ جو ریلیف دیا گیا ہے ہائر ایجوکیشن کو اس کو بھی واپس لینے کی آپ بات کر رہے ہیں. تو ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جب ہمارا مقابلہ اپنے سے کئی گنا بڑا دشمن کے ساتھ ہے, جب ہم نے ٹیکنالوجی میں اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, جب ہم نے ریسرچ کے معاملے میں جب اس کے ساتھ کرنا ہے, تو کیا جو ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پوری دنیا میں ہمیشہ حکومتیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو فنڈ کرتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں, تاکہ وہ لارجر پارٹ آف سیگمنٹ آف دی جو سوسائٹی ہے اس کو کیٹر کریں, اعلیٰ تعلیم دے سکیں, تربیت کا بندوبست کر سکیں. تو ہماری یہ جو ہے ایک ریکویسٹ بھی ہے, ایک ڈیمانڈ بھی ہے, اور ایک مطالبہ ہے کہ پلیز اپنی پرائرٹیز کو وہاں پہ, بہت اچھی بات ہے آپ تعمیرات کریں, آپ سڑکیں بنائیں, پل بنائیں, یہ بہت ضروری ہوتے ہیں, لیکن قوم بنانے کا بھی جو ایک کام ہے وہ بھی آپ کے ذمے ہے. اور قوم بنانے کے لیے پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کی پرائرٹی ہے جو آپ ایلوکیشن آف بجٹ کرتے ہیں.
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور صوبے کی طرف سے، خاص کر کیونکہ صوبہ پنجاب میں اور صوبہ اس وقت وفاق میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے جو ہمیشہ اپنے مینیفیسٹو میں تعلیم کے بارے میں بات کرتی رہی ہے، آپ نے GDP کی منیمم بات کرتی رہی ہے۔ تو ہماری آپ سے مریم نواز صاحبہ سے درخواست ہے، محترم شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی پرائرٹیز کو واضح کریں اور ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر کو سنبھالیں۔ یہ بہت ساری یونیورسٹیز پہلے ہی بند ہونے کے اوپر پہنچ چکی ہیں، اور اگر آپ نے یہ جو پے رائز کیا اس کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ کس طریقے سے اپنے اخراجات کو میٹ کریں گی؟ آپ اس طریقے سے چیزیں چلا رہے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن ایک بیگنگ باؤل کے ساتھ کھڑا ہو، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جس طریقے سے بہت سارے ایسے ایلنگ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو آپ ہر سال اسپیشل گرانٹس دے کے ان کے ساتھ چلا رہے ہیں، تو جو یہاں پہ اتنے ہزاروں یہاں پہ اساتذہ کرام، ان کی فیملیز یہاں پہ پڑھا رہی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے اتنے ہزارہ بچے جو تقریباً پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں 11 سے 12 لاکھ کا فگر آتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 16 لاکھ کا فگر ہے جو اس وقت بچے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا نمبر ہے۔ اگر ہم فیسلٹیز بڑھائیں گے، اگر ہم انسینٹیوز بڑھائیں گے تو ہمارا نوجوان بچہ بھی اعلیٰ تعلیم کی طرف آئے گا، ہمارے اساتذہ کرام بھی زیادہ دل جمعی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو ہماری یہ جو مطالبہ یہی ہے کہ پلیز اپنی پرائرٹیز کو امپورٹنس دیں، ہائر ایجوکیشن کو امپورٹنس دیں، اور جو یونیورسٹیز ہیں یہ آپ کا سرمایہ ہیں جو 150 سال سے ہمارا اس وقت قومی اثاثہ ہیں، قومی اثاثے کو بچانے میں جس طریقے سے ہم ایک کردار دے رہے ہیں، اور اس میں آپ نے 10 مئی کو اس کی ریفلیکشن دیکھی کہ کس طرح ایک قوم نے مل کے مقابلہ کیا، تو یہ قوم آگے بھی اسی طریقے سے لڑے گی۔ قوم کو بنانے والوں کا آپ ساتھ دیں، انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی مایوس نہیں کیا، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر حکومت ہمارا ساتھ دے تو ہم اس قوم کو انشاءاللہ العزیز دنیا کی بہترین اقوام میں شامل کر سکتے ہیں۔